الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم صدق اللہ العظیم۔ حضرات آج میں ایک یعنی غیر روایتی درس قرآن یا ایسا کہہ لیں کہ میں اپنے تاثرات تلاوت پیش کر رہا ہوں۔ اس کو درس قرآن بھی کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ کل رات میں تراویح پہ یہ سورہ سن رہا تھا اور آیات پر تدبر جتنا میری صلاحیت ہے استطاعت ہے کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے ذہن میں موجودہ حالات ہندوستان کے بھی گردش کر رہے تھے۔ جس انداز سے بلڈوزروں سے مکانات توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی، قتل ہو رہا، مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا، بہرحال سب چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی اور یہ آیتیں بھی میں سن رہا تھا۔ آپ یقیناً آپ تمام ہی آج کے ان ایام میں جو ہم رمضان کے گزار رہے ہیں، خصوصاً آخری عشرے میں، یہ 26واں پارہ ہے اور سورہ محمد کی میں بات کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 4 کی میں نے تلاوت کی۔ یہ پورا سورہ اہم ہے ویسے آپ کے اطلاع کے لیے۔ اس سورہ کا نام سورہ محمد بھی ہے اور سورہ قتال بھی ہے، اور اس کی باقاعدہ وجوہات ہیں، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ جہاد کو ایک جد و جہد، اسٹرگل یا اسٹرائیونگ ایفرٹس وغیرہ کر کے جو ہے تعبیرات کرتے ہیں، اور فائٹنگ اور بیٹلنگ سے جو ہے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ سورہ کا نام ہے قتال ہے۔ قتال مطلب کلنگ، فائٹنگ، ایک دم اسٹریٹ فارورڈ ہے میٹر۔ تو یہ آج کی آیتوں کو میں چنندہ آیتوں کو لے رہا ہوں، پورا سورہ نہیں ہے، اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر ہمارا قرآن سے کنیکشن ہو تو دین کے احکام کو سمجھنا اور اپنی حالت کو سدھارنا اور اللہ کی رضا پانا اور جنت میں جانا اور اپنے آپ کو کامیاب کرنا کتنا آسان ہو سکتا ہے، ورنہ ان تعویلات کی چکر میں، گھن چکر میں ہم اپنی زندگی اور آخرت دونوں بھی گنوا بیٹھیں گے، اور گنوا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسے نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ گنوا رہے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے ان آیتوں پہ، جو کہ غیر رسمی مطالعے کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ خاص کر جو لوگ اہل شعور ہے، تحریکات اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ جس جماعت سے ہو، میں جماعتوں کا نام نہیں لیتا، لوگوں کو آج کل بڑا دل کو دکھ ہوتا ہے کہ کسی جماعت کی کمزوریوں کا آپ نام لے کر کے تذکرہ کریں، کیونکہ بیچارے یہ جماعت والے اکثر جو بھی تنظیم اور جماعت کے، وہ اپنی جماعتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے مشرکین جو اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں۔ خیر یہ بھی ایک بڑا سخت لفظ ہے جو میں نے استعمال کر دیا۔ میں کسی جماعت کا خاص نام نہیں لے رہا ہوں، پھر دوبارہ سے میں اس بات کا اعادہ کر رہا ہوں کہ کوئی اپنی جماعت کو اس پر مت منطبق کرے، پر ایک جنرل بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ سنیے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، بس جب ان کافروں سے تمہاری مدبھیڑ ہو، ٹکراؤ ہو، لڑائی ہو، حملہ کر دیں وہ لوگ، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، گردنیں اڑاؤ ان کی۔ بعض مترجمین نے گردنیں اڑانا بھی لکھا ہے، یہاں پر سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی جماعت اسلامیہ کہہ رہے ہیں گردنیں مارنا ہے، اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے، سیدھا جو ہے نا ان کی چاپ آف کرنا ہے ہیڈ کو باڈی سے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو۔ پہلے خوب پٹائی کرنا ہے، یہ اللہ کے آرڈرز ہیں، یہ کسی انسان کی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آیت سامنے ہے، اگر تھوڑی بہت عربی آتی تو خود ترجمہ کرنا سیکھ لیں، یعنی تو مترجمین کے ترجمے پر اعتماد کریں کہ ان کو پہلے گردنیں مارو، خوب کچلو، اور جب محسوس ہو جائے کہ لوگ کمزور ہو گئے، اب اٹھ کے کھڑ کے آپ کے ساتھ نہیں مقابلہ کر سکتے، بالکل جو ہے فلیٹ ہو چکے ہیں، تب ان کو قیدی بناؤ، اریسٹ کرو، ان کو ہینڈ کف کرو ان کو،
मजबूत बांधो, रस्सियों से बांधो, चेनों से बांधो, जिस तरीके से भी इनको टाइट कर सकते हैं करो। इसके बाद तुम्हें इख्तियार है, या तो एहसान करके छोड़ दो इनको, माफ कर दो बगैर कुछ लिए दिए, या फिर इनसे कुछ फिदिया ले लो, दोनों भी हलाल है। इनसे कुछ माल गनीमत वसूल करो और इनसे कुछ फिदिया लो, उनकी जान की अमान का, और उनको जाने दो। और ये याद रखो कि जब तक के वो लोग हथियार डालकर कंप्लीट सरेंडर नहीं करते, कोई नरमी नहीं करना है इनके साथ। ये तुम्हारे करने का काम तो ये है। आज जो मीठी मीठी बातें और तावीलात कर रहे हैं, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। कि गर्दनें मारना, कुचल देना, अरेस्ट करना, फिदिया लेना और पेनल्टीज डालना और हथियार डलवाना उनसे, ये अल्लाह को पसंद है। ये खट्टी मीठी बातें अल्लाह को पसंद नहीं है। और अल्लाह चाहता तो खुद ही इनसे निपट लेता, कोई बड़ी बात नहीं थी अल्लाह ताला को इन लोगों को मारने और खत्म कर देने के लिए। अबराह के लश्कर को क्या तबाह नहीं किया ना अल्लाह ताला? आद समूद और फिरौन, हामान के लश्करों का क्या हुआ? ये सब कर सकते थे, लेकिन अल्लाह आगे फरमाते हैं मगर ये तरीका इस बे इसलिए ये इख्तियार किया है ताकि तुम लोगों को एक दूसरे के जरिए से आजमाएं। अल्लाह ताला अजाब नहीं भेज के हमको टेस्ट कर रहे हैं कि इनको मारते कि नहीं मारते मुसलमान जाके। हमारी इम्तिहान, हमारी हिम्मत का इम्तिहान है, हमारे ईमान का इम्तिहान है, हमारे इताअत का इम्तिहान है कि हम अल्लाह की इताअत करते हैं या अपने ज़हनी खलाबाजियों में घूमते फिरते रहते हैं, दिल बहलाई की बातें करते रहते हैं। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, अल्लाह इनके अमाल को हरगिज़ ज़ाय ना करेगा। जब इस लफ्ज़ पे आया हूँ तो मुझे ये बात का एहसास होने लग गया है कि आज रमज़ान आया है, बहुत सारे लोग रोज़े रहे, मैं भी रोज़े रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे देखते हैं कि लोग इबादतें करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, क़यामुल लैल करते हैं, सदका खैरात करते हैं, हुस्न सलूक करते हैं, पड़ोसियों को इफ्तार कराते हैं, यतीमों का ख्याल करते हैं, बेवाओं को बहुत कुछ करते हैं। कि ये सब अमाल ऐसे कबूल हो जाएंगे अल्लाह के दरबार में? इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सब करने के बावजूद खूब तिलावत भी करते हैं, खूब तरावी भी पढ़ते हैं, खूब समात कुरान भी करते हैं, कोई गारंटी नहीं है सब चीज़ों के कबूल होने। हाँ, एक चीज़ है जो गारंटी दिला रही है, वो ये कि अल्लाह की राह में शहीद हो जाओ, ये सारी चीज़ें भी आपकी फौरी अप्रूव हो जाएगी, सारा क्रेडिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। जब तक कोई गारंटी नहीं है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होते या नहीं होते इन चीज़ों के नेकियां। तो हज़रात ये ज़रा तवज्जो तलब चीज़ें बिल्कुल गैर रस्मी अंदाज से मैं आपको बिल्कुल एक दोस्ताना अंदाज में कह रहा हूँ, तवज्जो दीजिए इंशाल्लाह। जब आज लोग एहतिकाफ भी बैठ रहे हैं, एहतिकाफ बैठने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ बैठ करके हम कोई जो है दुनिया से बिल्कुल ऐसे रिश्ता कट कर लिए हैं कि कोई पता ही नहीं क्या हो रहा है, और बस अल्लाह अल्लाह की ज़रबे मार रहे हैं, या जो है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ये तस्बीहात पढ़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। गौर व फिक्र और तदब्बर करने के लिए इत्तिकाफ किया जाता है। सबसे ज्यादा हक जिसके ऊपर तदब्बर करना है वो अल्लाह का कलाम है। आयातुम बय्यिनात है, खुली हुई अल्लाह की जो निशानियां हैं, जो आयत हैं, उन पे तदब्बर करो। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये आयत बहुत अहम तरीन आयत है सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौला लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीना ला मौला लहुम। आज कितने मुसलमान हैं जो इसकी रुगर्दानी करते हैं इस आयत की, इसलिए कि ईमान लाने वालों का हामी व नासिर अल्लाह है और काफिरों का हामी व नासिर कोई नहीं। अब ले लीजिए मिसाल हिंदुस्तान के हिंदुओं की, फैसिस्ट हिंदुओं की। कहते हैं अरे भाई उनके पास तो आर्मी है, उनके पास पैसा है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, पावर है, हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, जुडिशियरी है। मुसलमान के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, फकीर है मुसलमान। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुसलमान के पास अल्लाह है, अल्लाह की नुसरत है, अल्लाह की हिमायत है, अल्लाह की ताईद है, जिससे काफिर महरूम है, जिससे मुशरिक महरूम है। जब कभी हम इन सारी चीजों को गिनवाते अल्लाह नाराज हो जाते हैं।
اللہ کی کبریائی کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت کو ہم کم کر رہے ہیں۔ اے بندگان خدا، اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو جو اللہ کی ناراضگی اور ذلت اور مسکرت کا سبب بنے اور کافروں کی ہاتھوں پٹوائی کا موجب بن جائے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور لے چلتا ہوں میں آپ کو کچھ، میں پوری ساری آیتوں کو نہیں کور کر رہا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکال کر پورا قرآن پڑھیں سمجھ کر، یہ ضروری ہے، افضل بھی ہے، لیکن کم از کم خاص کر ہندوستانی مسلمان بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سورہ محمد کا بھرپور مطالعہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جان لیں کہ یہی نسخہ کیمیا ہے آج آپ کی حالت کے سدھار کا۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 20، نہایت ہی اہم آیت ہے، چونکا دینے والی آیت ہے، اور اسی آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس سورت کا نام، ایک تو دوسری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، میں لے چلتا ہوں آپ کو وہاں بھی، اس لیے اس کو سورہ محمد کہتے ہیں۔ لے لیجیے آپ، فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیا اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق۔ تو اس بنیاد پر اس سورے کا نام سورہ محمد رکھا گیا، لیکن اس کا دوسرا نام سورہ قتال میں نے کہا تھا نا، اس کے لیے یہ آیت پر آنا پڑے گا، آیت نمبر 20۔ یاد کرتے جائیے آیتوں کو، آیت نمبر 4، آیت نمبر 20، یہ آپ کے ذہن میں مارک ڈاؤن ہو جانا چاہیے آپ کو۔ اور جیسے ہم ایڈریسز مارک کرتے ہیں براؤزر میں، اس طرح سے آپ کو اس کو اپنے جو ہے نا ٹیگ کرتے رہنا چاہیے، اہم آیت۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ المغشي علیہ من الموت فاولیٰ لہم۔ جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، یا جنگ کرنے کا حکم دیا جائے، یہ مسلمان کہہ رہے تھے۔ مگر جب ایک محکم مطلب بالکل مضبوط اور واضح، کلیئر، اسٹریٹ فارورڈ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو، جیسے سکرات آ گئی ہو۔ افسوس ہے ان کے حال پر، اللہ تعالیٰ افسوس کر رہے ہیں۔ حضرت کیا یہی کیفیت آج ہماری نہیں ہے؟ خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کے جو تقریباً وہاں کی 20 سے 25% آبادی کے برابر ہے اس ملک کی، اور جہاں انہوں نے 1000 سال حکومت کی، جہاں انہوں نے قلعے تعمیر کیے، جہاں انہوں نے محلات تعمیر کیے، مساجد تعمیر کیے، جامعات تعمیر کیے، مدارس تعمیر کیے، نہ جانے کیا کیا کیا، لیکن آج ایسے بے بس، کمزور، مفلوج ہو گئے۔ افسوس ہوتا ہے۔ ان کو یہ آیت پڑھنی چاہیے کہ بہت ہی محکم صورت ہے، ایک دم اسٹریٹ فارورڈ ہے، جس میں ذکر کر دیا گیا جنگ کا کلیئرلی، کوئی فرینڈ برڈس نہیں ہے۔ اور اب ان سب باتوں کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کے بعد جو ہیرا پھیری کر رہے ہیں، اس کا مطلب ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، منافق ہے، اور اس حد تک نفاق میں مبتلا ہو گئے جیسا کہ ایک مریض جب مرض الموت میں اس کے اوپر غشی تاری ہوتی سکرات کی، تو ادھر ادھر دیکھتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، رائٹ میں کون ہے، لیفٹ میں کون ہے، سامنے کون ہے، فرشتے آ گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اے مسلمان آنے، کیا تمہاری حالت ایسی نہیں ہو گئی؟ افسوس ہے تم پر، اور وہاں کی جماعتوں پہ، تنظیموں پہ، قائدین پہ، علماء پہ، دینداروں پہ افسوس ہے۔ ان آیتوں پہ توجہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں طاعت و قول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا اللہ لکان خیر لهم۔ ان کی زبان پر اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا ہوتا۔ تو یہاں گیا
وہی منافقین کی، یعنی بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، بہت سافٹ ٹاک کریں گے، اور اپنے اطاعت کا جذبہ دکھائیں گے، اطاعت کا اقرار بھی کریں گے، لیکن جب عہد کو پورا کرنا آتا ہے تو پھر وہاں بہانے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آیت نمبر ذرا 24 پہ چلتے ہیں، بیچ میں تھوڑی اسکپ کر رہا ہوں میں، آپ ضرور اس کے لیے وقت نکال کر پڑھیے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے؟ ہاں، آ جائیے اب اس موضوع پر۔ قرآن صرف تلاوت کرنے سماعت کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن میں تدبر کرنے کا حکم اللہ نے دے دیا ہے، یتدبرون القرآن۔ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے قرآن کے حوالے سے دلوں پر کوئی لاک ہو گیا ہے، سیل ہو گئے، لاک آؤٹ ہو گئے ہیں وہ لوگ؟ بہت بڑا جملہ ہے بھائی، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ یہ سماعت اور تلاوت کی کتاب نہیں، صرف تدبر، غور و فکر، سمجھنے، عمل کرنے کی کتاب۔ تو آج یہ ہم سے مطالبہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں، آؤ میرے کلام کی طرف، سیکولر جماعتوں کی طرف مت جاؤ، میٹھے میٹھے باتیں کرنے والوں کی باتوں میں مت آؤ، آؤ اللہ کی طرف، غور و فکر کرو، تدبر کرو، تم راستہ پالو گے، کامیابی مل جائے گی، گارنٹی ہے اس بات کی۔ اور اس کے بعد اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرمانا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم۔ حقیقت یہ کہ جو لوگ ہدایت واضح جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا۔ اب دیکھیے، میں آپ کے سامنے اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، آیتیں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ بیان کر رہا ہوں، اس کا کانٹیکسٹ بیان کر رہا ہوں، اس کا عنوان بیان کر رہا ہوں، حالات بیان کر رہا ہوں، واقعات بیان کر رہا ہوں، سب کچھ آپ کے سامنے انڈھیل رہا ہوں۔ اب یہ چیز حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو گئی نا، تو ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا۔ واضح ہو جانے کے بعد کیا کرتے؟ جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دروازہ دراز کر رکھا ہے۔ شیطان کیا کر رہا؟ نہیں، ذرا امبیڈکر کے قانون میں دیکھیں گے کچھ ہمارے مسئلے کا حل مل جاتا جی، وہ کیجریوال صاحب کچھ کر کے دے دیں گے جی، وہ KCR صاحب کچھ کر ڈالیں گے، وہ فلانے صاحب کچھ کر دیں گے، وہ جو ملائم صاحب کچھ کر دیں گے۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، اللہ کرنے والا ہے صرف اور صرف۔ اور اگر کچھ کر سکتے ہیں تو نیک اعمال، نیک اعمال میں جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں قتال، لڑو اللہ کی راہ میں، جو کچھ میسر ہے، سامان وہی لے چل، یہ ہونا چاہیے ہمارا موقف۔ کفار و مشرکین اور منافقین پر تکیہ کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد پھر گئے اور اس طرح کی باتوں میں آ گئے شیطان کی، تو پھر کیا ہوتا ان کے ساتھ؟ اس لیے ذالک بینہم قول الذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے۔ اللہ ان کے یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ کیا ہندوستان کے مسلمان جا کے سیکولر جماعتوں والوں سے اور اجیت دوول سے، ججز سے، پولیس آفیسر سے، مختلف کمیٹیوں سے، صحافیوں سے اپنے معاملے رجوع نہیں کرتے کہ بھائی ہمارے مسئلے حل کر کے دے دیجیے؟ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور عرب ممالک UNO کے پاس چلے جاتے، امریکہ کے پاس چلے جاتے، ناٹو کنٹریز کے پاس چلے گئے، UK کے پاس، فرانس کے پاس، بھائی ہمارے مسئلے حل کر دیجیے۔ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ اس طرح کی خفیہ میٹنگیں کرنا اور اللہ کو چھوڑ دے کے دوسروں پہ بھروسہ کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ ایسا کرنے والوں کا کیا حشر کرتے اللہ تعالیٰ، ذرا سن لیجئے۔ آپ کو عربی نہیں آتی، ذرا جان لیجئے ترجمے سے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ پہ ماریں گے کھینچ کے،
دنیا میں ہندو کے مار کھاؤ، یہودی کے مار کھاؤ، اور مرتے وقت فرشتوں کی مار کھاؤ، اور پیٹھوں پر بھی مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے، ماریں گے بھی اور گھسیٹ کے لے جائیں گے قبر میں بھی اور جہنم میں بھی۔ اے مسلمان ہند، ان آیتوں کو ذرا بار بار پڑھو، سمجھ کے پڑھو، تمہاری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، عزت واپس مل جائے گی، غلبہ پالو گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ اب آپ کی ساری نمازیں، روزے، عمرے، حج، دکھاوے کے سارے ڈرامے بازی کے کام، مدرسے چلانا، تقاریر کرنا، درسیں دینا، کتابیں لکھنا پڑھنا، سب جائے گا پانی میں، اللہ تعالیٰ سب ضائع کر کے چھوڑ دیں گے ان نافرمانیوں کے سبب، ان بے وقار حرکتوں کے سبب، ان گھٹیا پنے کی حرکتوں کے سبب۔ کیا یہ آیتیں کافی نہیں ہیں ہمارے ڈرانے کے لیے؟ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مَحْسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ضائع نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ، کتنی مکاریاں کر لیں گے اللہ کے ساتھ، کتنا اللہ کے کلام کی الٹی پلٹی تعویلات کریں گے۔ جو من میں کہتے ہیں جی یہ مکی دور ہے، جی ابھی اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی، جی وہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، جی یہ آیا تو اس وقت کے دور کی تھی، یہ آج اپلائی نہیں ہوتی، یہ سب ڈھکوسلا پن دھرے کا دھرا رہ جائے گا، پکڑ میں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ سب نفاق اور دل کی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَّفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، ہم چاہے تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ جو لچے دار باتیں کرتے ہیں لوگ، جو مکر و فریب اونڈیلتے ہیں اپنی زبان اور قلم سے، کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے انٹرنل کیریکٹر کو جو ہے نا آپ جج کرنا، سمجھنا، پرکھنا، جاننا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں کس انداز سے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح آپ کو فریب دیتے ہیں، ڈیسیو کرتے ہیں، اس ٹیم کو آپ اچھی طرح ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کیا مقصد ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد یعنی لڑنے والے فائٹرز، یہ قلم کے مجاہد، یہ زبان کے مجاہد، یہ جو ہے نا نفس کے مجاہد، یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پورا کانٹیکس سورہ قتال کا چل رہا ہے، یہاں مجاہد مطلب جو بھی ویپن کے ساتھ مشرکوں، کافروں، دشمنان اسلام کو سبق پڑھائے، اس کو مجاہد سمجھ کے آپ بات کرنا اور سمجھنا ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ صبر کے معنی یا ثابت قدمی ہیں۔ صبر کے معنی ایک تھپڑ ایک طرف مارے ایک گال پہ تو دوسرا دینا نہیں ہے۔ صبر کے معنی ہے کہ لڑتے ہوئے ڈٹ جانا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، یہ صبر ہے اسلام کا۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان سب کا ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ تو اللہ کو یہ اس طرح کے جو ہے آرگیومنٹس، جھگڑنا اور چیلنج کرنا، نافرمانی کرنا، اطاعت نہیں کرنا بالکل سخت ناپسند ہے،
اور اللہ تعالیٰ سارے نیکیوں کو ضائع کر دیں گے، غارت کر دیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں کیا آرڈر ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، بالکل سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچا لو۔ اتنی ایزی بات ہے بھائی، اتنی ایزی بات ہے۔ اللہ کے احکام کو سنو، سمجھو، عمل کرو، ختم ہو گئی بات۔ کوئی فلاسفروں کی، دانشوروں کی، مفکرین کی، صحافیوں کی، سیاست دانوں کی باتوں میں مت پڑو۔ سیدھی سی بات ہے، جو متقی، پرہیزگار، جرأت مند، بے باک، نڈر، ثابت قدم، اللہ کی راہ میں سب کچھ لوٹا دینے والے، لڑنے والے، کٹ مار جانے والے، ان کی اطاعت کرو۔ آپ ڈھکوسلا پن کرنے والوں کی مت کرو۔ تو یہاں ہم سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب تھے۔ اب آگے جو ہے اللہ کا مخاطبت کفاروں سے، کفر کرنے والوں اور رائے خدا سے رکنے والے اور مرتے دم تک کفر جمے رہنے والوں کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ وعید آ گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ فلا تہینوا وتدعوا الی السلم وانتم العالون واللہ معاکم ولن یترکم اعمالکم۔ بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو۔ کتنے بار صلح کی درخواستیں کر رہے ہیں، کتنے بار جا کے ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، عدل کر دو، عدالت، ہندوستان کی عدالت ہمارے ساتھ عدل کرو، ہماری مسجد دے دو، ہمارے گھر بچا لو، ہماری جانیں بچا لو، ہمیں پردے کا حق دے دو، ہمیں وراثت کا حق دے دو۔ کتنے دفعے آخر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ فرمانا اس طرح کے بودے پن کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس طرح کی صلح پسندی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جرأت مند بنو، بے باک بنو، نڈر بنو، تمہیں غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ بار بار عمل کے ضائع ہونے کی یاد دہانی کرانا اللہ تعالیٰ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے جس کا نام قتال ہے، تو اعمال بھی ضائع ہوں گے، بے عزت بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے، ذلیل بھی ہوں گے، اور کوئی آپ کی کوئی دنیا میں حیثیت نہیں رہے گی، اور آخرت میں بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنے نیکیاں کرتے رہو۔ ایسے کتنے نیکوکار و زاہد و متقیوں کو ہم دیکھیں، جو آپ بھی دیکھیں گے آخرت میں ان کا حشر کیا آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مکانات کی خاطر، یہ اداروں کی خاطر، یہ اموال کی خاطر، یہ اساسجات کی خاطر، یہ تم ساری بہانے بازیاں کر رہے ہیں، اعوذ باللہ، اپنے عہدوں کی خاطر، اپنی میعاد پوری کرنے کی خاطر۔ اللہ اکبر، یہ سب تو بس ایک کھیل تماشے سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارا اجر تم کو دے گا، اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پیمانہ۔ کیا ہم لوگ آگے سے جو ہے مال کی خرچ کرنے کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے یعنی جان کے ساتھ ساتھ مال کی قربانیاں بھی آتی ہیں، لیکن اس وقت تو تقاضا جان کی قربانیوں کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مال کی قربانی بھی جڑی ہوئی ہے۔ آپ پڑھ لیجئے آخری تک، انشاءاللہ وہ بھی واضح ہو جائے گا موضوع۔ جو چیز سب سے زیادہ اہم ترین تھی میں اس کو ہائی لائٹ کیا ہوں اس سورے کے ذریعے سے۔ امید کرتا ہوں کہ احباب اس بات کو بھرپور انداز سے لیں گے اور سنیں گے اور سمجھیں گے، اور اس ماہ مبارک میں خاص کر قیام اللیل کے دوران، لیلۃ القدر اور تاخراتوں کے دوران، آخری عشرے میں قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں، قرآن سے ہدایت پانے کی کوشش کریں، قرآن کے ذریعے سے اپنے مسائل کے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو صرف تبرک کی کتاب نہ بنائیں، اس کو صرف جھاڑ پھونک کی کتاب نہ بنائیں، اس کو صرف مردوں کی ایصال ثواب کی کتاب بنا کے نہ چھوڑیں۔ دنیا کے آج کے مسائل کا حل اسی کتاب میں ہے، اور یہ منتظر ہے ہماری توجہ کی، اور ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ خدا را اس کی طرف توجہ دیجیے، سب کو چھوڑیے، اللہ کو پکڑیے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔